السلام علیکم. میرا آج کا انتخاب ہے شاہ ملک فاروقی اکیڈمی کی لائبریری میں موجود ایک کتاب دشت ظلمت. اسے تحریر کیا ہے اخوت کے سربراہ جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے، جنہوں نے اپریل 2001 میں ایک کچی بستی میں جا کر کسی بیوہ کو 10,000 روپے کی سلائی مشین دے کر اس کام کا آغاز کیا. 2017 تک کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اخوت کا ادارہ پاکستان میں 23 لاکھ خاندانوں میں 60 ارب روپے بطور قرض حسنہ تقسیم کر چکا تھا. بالعموم دنیا بھر میں مائکرو فائنانس کے ادارے قرضوں پر اگر سود نہ بھی لیں تو ان کے قرضوں کی تقسیم اور پھر واپس وصول کرنے پر جو اخراجات آتے ہیں وہ اتنے ہیں کہ صرف سروس چارجز کی ادائیگی بھی کسٹمر کے لیے بڑا بوجھ ہوتی ہے. اخوت کے ماڈل میں صرف اصل رقم واپس لی جاتی ہے، کوئی منافع، مارک اپ یا سروس چارجز کسی بھی نام سے کوئی اضافی رقم واپس نہیں لی جاتی. اخوت اپنے اخراجات کو کم کرنے کی خاطر اپنے دفاتر کا نیٹ ورک نہیں بناتا. جس علاقے میں اسے اپنے کام کا آغاز کرنا ہو وہاں کی کوئی مسجد، کوئی چرچ، کوئی خانقاہ منتخب کی اور ادھر جا کے لوگوں کو بلایا اور پھر لوگوں میں اپنے پوٹینشیل کسٹمرز کو تلاش کیا. ان سے استفادہ لینے والوں میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں. اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چرچ کے اندر بھی جا کر اپنا پروگرام کرتے ہیں. ان کے کام کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سن 2016 میں حکومت پنجاب کے تعاون سے اخوت نے 50 کروڑ روپے کا قرض حسنہ تقسیم کیا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی مسجد اتنی بڑی نہ تھی کہ جہاں اتنے سارے لوگوں کو بلایا تھا، چنانچہ یہ پروگرام ان کو بادشاہی مسجد لاہور میں کرنا پڑا جہاں کئی ہزار لوگوں نے بیک وقت شرکت کی اور یہ قرض حسنہ حاصل کیا. دشت ظلمت کے پہلے حصے میں 2 درجن سے زیادہ زندگی کی وہ سچی کہانیاں ہیں جنہیں پڑھ کر آپ لرز اٹھیں گے. یہ وہ تلخ حقائق ہیں جنہیں پڑھنے سے قاری کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سود کے نظام میں جکڑے دشت ظلمت میں جی رہے ہیں. یہ کہانی ہمیں ملتی ہے دشت ظلمت سے نعیم مسیح کی، جس کو کاروبار میں کافی نقصان ہوا اور اس کے لیے وہ مجبور ہو گیا کہ اس نے ایک سود خور سے کچھ رقم سود پر اٹھا لی، صرف 35,000 روپے. پھر اس کے بعد ساری عمر 35,000 اکٹھے نہ ہو سکے کہ وہ سود خور سے جان چھڑاتا. چنانچہ نعیم نے 13 سالوں میں 35,000 روپے واپس نہ کرنے کے جرم میں 4,78,000 روپے سود خور کو ادا کیے اور اس کا قرضہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا. وقتے کے اخوت والوں نے اس کو مدد کی اور اسے قرضہ دے کر اس کا سودی قرضے سے اس کی جان چھڑا دی. نعیم کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اور بھی کچھ کہانیاں ہیں. محمد سدھیر کا آپ کو ذکر ملے گا جس نے ماں کے علاج کے لیے صرف 15,000 روپے کی معمولی سی رقم کسی سود خور سے سود پر حاصل کی تھی اور وہ اس رقم پر ہر مہینے 1,800 روپے سود کے بھرتا رہا اور ایک دن کی تاخیر کا مطلب تھا بے عزتی کو دعوت دینا. اسی کتاب میں ریحانہ کوثر کا بھی آپ کو ذکر ملے گا. وہ بیوہ عورت جس نے اشد مجبوری کے عالم میں اپنی سونے کی بالی گروی رکھوا کر 10,000 روپے کا قرضہ لیا، مگر پہلی قسط کے وقت اسے بتایا گیا کہ اصل رقم جو کی تو رہے گی اور یہ جتنے پیسے تم دو گی سود میں کٹتے جائیں گے. اس پر شرح سود بنتی تھی 240%. دشت ظلمت میں کہانی ہے رفعت ہاشمی کی بھی کہ نقصان ہوا کاروبار میں، ساس کے علاج کی ضرورت پیش آئی اور بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ اٹھانا پڑا تو یہ قرضے بڑھ بڑھ کے 3 لاکھ تک پہنچ گئے جو اس نے کسی سود خور سے حاصل کیے تھے. آپ یقین کیجئے کہ پورا گھر سود خوروں کا غلام بن گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس 3 لاکھ روپے پر شرح سود بنتی تھی 120% سالانہ اور ان خاتون نے 7-8 لاکھ روپے تو صرف سود کی مدد میں ادا کیے، لیکن قرض وہیں کا وہیں کھڑا تھا. ایسی کہانیاں بکھری ہیں جو اس کتاب میں آپ کو نظر آئیں گی، جن کو پڑھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے بے حس ہو چکے ہیں.
اس میں جمیلہ بیگم کی بھی کہانی ہے. ان کی جمیلہ بیگم کی شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا. گھر کی آمدنی کا واحد ذریعہ یعنی وہ دکان بند کر دی گئی. جمیلہ بیگم نے کسی سود خور سے 15,000 روپے قرضہ اٹھایا جس پر سودی مد میں وہ ماہانہ 3,000 روپے ادا کر رہی تھی یعنی 440% سود. انہوں نے 22 مہینے میں 66,000 روپے ادا کیے سود کی مد میں اور اصل رقم وہیں کی وہیں کھڑی تھی. کوئی حد ہوتی ہے سودی نظام میں لوگوں کے استحصال کی، لوگوں پر ظلم کی اور غریبوں کے خون نچوڑنے کی. اس کتاب میں پہلی کہانی زندگی یا موت مسز ذل ہما کی سچی کہانی ہے. متوسط گھرانے کی خاتون خانہ، ان کے شوہر کسی دفتر میں سیلز مینیجر تھے اور اپنے گھر کی آمدنی بڑھانے کے لیے انہوں نے گارمنٹس کا کاروبار شروع کیا. ایک نمائش میں ان کے اسٹال پر جتنی بھی رقم تھی وہ چوری ہو گئی. مال زیادہ تر ادھار کا تھا اور ان کے لیے وہ ادھار چکانا ایک مسئلہ بن گیا. جیسے تیسے کر کے سارے انہوں نے ادھار اتارے لیکن پھر بھی ایک 45,000 روپے کی رقم مل گئی. تو ان کی ملاقات رضیہ بیگم نام کی ایک عورت سے ہوئی جو بہت محبت سے پیش آئیں. اپنی بیٹی بھی بنایا، گھر بھی آنا جانا شروع کیا اور 45,000 روپے دے دیے کہ یہ اس سے وہ رقم واپس کر دو اور مجھے سود سمیت دے دینا. 3 مہینے میں وہ رقم 45,000 سے بڑھ کے 70,000 روپے ہو چکی. اب رضیہ بیگم نے اپنی رقم کا مطالبہ شروع کیا اور آہستہ آہستہ بات دھمکیوں تک پہنچی. پھر انکشاف ہوا کہ رضیہ بیگم کے اصل عزائم کچھ اور تھے، ان کا اصل پس منظر کچھ اور تھا. وہ ایک قہوہ خانہ چلاتی تھیں اور انہوں نے کھل کر مطالبہ شروع کر دیا کہ یا تو رقم میں سود کے واپس کرو ورنہ ہمارے قہوہ خانے میں کام کرو. ان شریف خاتون نے اس ذلت سے تنگ آ کر خودکشی کی ٹھان لی کہ پھر ان کی ملاقات اخوت والوں سے ہوئی جنہوں نے ان کی اس قرضے سے گردن چھڑائی. 19 سال پہلے میں بھی ایک مالیاتی ادارے میں کام کر رہا تھا اور میرے باسز نے میرے ذمہ کام لگایا اور وہ تھا مائکرو فائنینسنگ پرووائڈ کرنے کا. اسی دوران لیاقت آباد میں ایک لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آئی. مکمل اسے نقاب لیا تھا. اس نے مجھ سے 25,000 روپے قرض کی درخواست دی. اس نے بتایا قرضہ اتارنا ہے. میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا ہمارا ادارہ جو ہے صرف اور صرف لوگوں کو کاروبار کے لیے مائکرو فائنانس دیتا ہے تاکہ اس میں سے کمائے اور قرضہ ادا کر سکے. قرضے سے قرضہ نہیں ادا کرتے ہم لوگ، یہ ہمارے اس کی پالیسی کے خلاف ہے. میری یہ بات سن کر وہ بچی بڑی روحانسی ہو گئی اور اس نے اپنا کہانی سنائی کہ میرے والد اسپتال میں داخل تھے، ہمارے پاس اسپتال کے بل کے اخراجات نہیں تھے. جب ان کا علاج مکمل ہوا تو فائنل بل کے وقت ہمارے پاس 25,000 روپے کم پڑ گئے. کہیں سے اس کا انتظام نہ ہوا. اتنے میں کہیں سے سنا کر کوئی خالہ آ گئیں جنہوں نے بڑا حوصلہ بڑھایا اور کہا یہ کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں یہ کرتی ہوں کہ اپنے گہنے کسی کی سود خور کے پاس گروی رکھوا کر تمہیں 25,000 روپے لا دیتی، تم جا کے اسپتال کا بل ادا کر دو. اور پھر ساتھ ہی میں یہ بھی آفر کر دی کہ اس کے بعد میں ایک کمیٹی ڈالوں گی. پہلی کمیٹی تو اس کی ہوگی جس گھر کمیٹی پڑے گی، دوسری کمیٹی انشاءاللہ تمہاری نکل آئے گی 25,000 روپے کی اور تم یہ اس سود خور کا پیسہ ادا کر دینا اور تمہارے مسئلے حل جائیں گے. اس بچی کے لیے یہ آفر کسی نعمت سے کم نہ تھی. اس نے اگری کر لیا، 25,000 روپے لا کے دیے انہوں نے اور اسپتال کا بل ادا ہو گیا. پھر آگے چل کے یہ ہوا کہ پہلی کمیٹی کے بعد ہی اس خالہ نے آ کر یہ بتایا کہ جی وہ کمیٹی ٹوٹ گئی ہے اور جو لوگ تھے اس میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لہذا تم کو اب یہ 25,000 روپے اکٹھے واپس کرنے ہیں. یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی لیکن وہ خالہ کے ساتھ بڑھتا گیا کہ اگر تم دیر کرو گی تو میرے گہنے بک جائیں گے، میں برباد ہو جاؤں گی. چونکہ اس کے پاس سود دینے کے بھی پیسے نہ تھے لہذا وہ ایک دفتر میں بڑی معمولی سی ملازمت کرتی تھی اور وہاں اس نے قرض کے لیے اپلائی کیا. ان کے مینیجر صاحب نے سود کی پہلی قسط وہ تو اس کو ادھار دی لیکن ساتھ ہی میں ایک بات کہی کہ یہ تمہارے ذاتی مسائل ہیں اور ذاتی مسائل پر دفتر میں گفتگو نہیں ہو سکتی. تم ایسا کرو شام کو ہوٹل میں آ جاؤ فلاں والے، تو وہاں بیٹھ کے میں تفصیلاً تمہارا مسئلہ سمجھوں گا اور پھر اس کا کوئی حل نکالوں گا. ایک طرف مینیجر صاحب کے مطالبے تھے، دوسری طرف خالہ بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی. معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک قہوہ خانہ چلاتی تھی. انہوں نے دھمکی دینا شروع کی کہ کیا تم میری رقم کو ہضم کرنا چاہتی ہو؟ میں آسانی سے اپنی رقم ہضم نہیں ہونے دوں گی. تو میری مان جا، تیرا قرضہ بھی اتر جائے گا، تیرے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اس بچی نے مجھے بتایا کہ اب وہ خالہ نے مجھے چند کا نوٹس دیا ہے کہ یہ جھوٹی عزت کا ڈھکوسلا چھوڑ دے. میں کلشنکوف والے اور اخبارات والے لے کے تیرے گھر آؤں گی. کیا تجھے اچھا لگے گا تیرے گھر والوں کے سامنے
تیری عزت کا جنازہ نکلے اور اگلے دن یہ اخبار میں خبر چھپی ہو۔ سچی بات ہے کہ مجھے اس بچی کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اتنی جھوٹی کہانیاں سنی ہیں زندگی کے اندر، وہ کبھی آپ سے انشاءاللہ تفصیلی بتاؤں گا، کہ مجھے فوری یقین کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی، مگر میں نے احتیاطاً اس کو اپنا نمبر دے دیا کہ تم ایسا کرو، اب جب تمہاری خالہ آئیں وہ جو قرضہ لینے کے لیے، تو مجھے اس نمبر پہ فون کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ اور 3 دن بعد میرے پاس رات کو 11 بجے فون کال آئی اس بچی کی جو بہت ہی ڈیسپریٹ، خدا کے لیے میرے گھر آ کر میری مدد کریں کیونکہ وہ خالہ میرے گھر آ چکی ہے اور مجھے بہت گالیاں نکال رہی ہے۔ میں نے فوری سندھی ہوٹل کے ایک اسکول کو کھلوا کر جو میرے بہنوئی چلایا کرتے تھے ان سب کو وہاں آنے کے لیے، خیر بڑھیا مان گئی اور وہ سب لوگ اٹھ کے وہیں سندھی ہوٹل کے اسکول میں میرے پاس آ گئے۔ اس بڑھیا کو پہچاننا ذرا بھی مشکل نہ تھا، شکل سے ہی بڑی ایک نائکا قسم کی عورت تھی وہ۔ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں یہ قرضہ اتار دوں گا لیکن اس وقت کیش میرے پاس نہیں ہے، تو وہ بڑی بھی آپے سے باہر ہو گئی۔ نہایت اونچی اور غلیظ زبان میں انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کی جس کا مخاطب میں بھی تھا۔ میں نے ان کو ٹھنڈے دل سے کہا کہ سوچ لو کیا کرنا چاہتی ہو، اگر مسئلہ ختم کرنا ہے تو صبح 9 بجے بینک کھولیں گے، 10:30 بجے تم کو تمہاری ساری رقم یہیں پہ مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ تمہیں اس لڑکی کو فارغ خطی کا ایک رسید دینی ہوگی۔ ہاں لیکن اگر مسئلہ تمہیں آگے بڑھانا ہے تو شوق سے آگے بڑھاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر اس بچی کو اب کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں خود ایک وکیل ہوں، میرا تو دن رات ہی کام ہے کورٹ کچہری کے چکر کا، اور اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی ہوئی تو تمہاری FIR میں خود کٹواؤں گا۔ اگرچہ میرے پاس مکمل اختیار موجود تھا، تاہم میں نے اس کو اپنے مائکرو فائنینسنگ کے پروگرام سے کوئی قرضہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ الحمدللہ میرے ایک عزیز ملک سے باہر رہتے تھے اور جو میرے پاس رقم رکھوایا کرتے تھے کہ جب کسی نیکی کی مد میں ضرورت پیش آئے تو یہ پیسے تم اس میں خرچ کر لینا، نہ مجھے پہلے سے بتانے کی ضرورت ہے نہ بعد میں حساب دینے کی ضرورت۔ تو یہ پوری کی پوری نیکی میں نے انہی کے کھاتے انہی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، اور صبح 10 بجے اس بڑھیا کو اس کے سارے پیسے مل گئے اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے فارغ خطی مل گئی۔ میں اس کلپ کے آخر میں اخوت والوں کا سارا پتہ آپ کو دے رہا ہوں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ہر آدمی کے دل میں تھوڑا سا درد ضرور ہوتا ہے، جب کبھی آپ کو موقع ملے تو پیشہ ور بھکاریوں کے بجائے اخوت جیسے اداروں کی مدد کریں، اور آن لائن آپ ان کو یقیناً چندہ دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔